بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے تیسرا سالانہ فہم دین کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ماہ مقدس کے روزانہ ایک نہ ایک کسی موضوع پر گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھ گناہگار کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی، سن سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ آج پہلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے نیت کے بارے میں۔ نیت کا لغوی طور پر جو معنی ہے یہ بنتا ہے کہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ شرعی معنی عبادات کے ارادے سے نیت کرنا، کوئی کام کرنا عبادات کی نیت سے تو وہ نیت کہلائے گا، یعنی عبادت کے ارادے سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اس آیت کے تحت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عمل کی مقبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ طالب آخرت ہو، یعنی اس کی نیت جس کام کرنے کی ہے وہ آخرت کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہا۔ دوسرا فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، دوسرا یہ ہے کہ اس عمل کے لیے کوشش بھی ہو، کام کرنے کی تگ و دو جہد و جہد بھی، کوشش بھی کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تیسری چیز عمل کے مقبولیت کے لیے وہ ہے کہ ایمان ہونا یہ اشد ضروری ہے۔ جب ایمان ہوگا تب ہی اعمال کا فائدہ ہوگا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت، مومن کا ارادہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تیسری حدیث پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اچھی نیت کے بغیر بندے کو چاہیے کہ بندہ گفتگو بھی نہ کرے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تمام بھلائیوں پر غور کیا، صرف اچھی نیت کو ان کا جامع پایا۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں کہیں صدقات کا، کہیں خیرات کا، کہیں روزوں کا، کہیں حج کا ثواب ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا نہیں ہے، یہ حج کا ثواب کیسے آ گیا؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے، جب حاجی بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرتے تھے، تیرے دل کے اندر ارادہ، امنگ، خواہش، تڑپ یہ پیدا ہوتی تھی کاش کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، اتنی رقم ہوتی کہ میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا۔ اس اچھی نیت کے سبب ہم نے تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب درج فرما دیا۔ ایک اور آخری حدیث پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ بندہ جس کے پاس مال ہے، اس کو اللہ نے مال دیا، علم بھی دیا، وہ مال علم کے مطابق صحیح طریقے پر خرچ کر رہا ہے، نیکی کی راہ پر، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس رب کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اچھی راہ، نیکی کی راہ پر میں خرچ کرتا، مساجد، مدارس، فلاحی کاموں کے اندر اس کو خرچ کرتا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بھی اس پہلے والے شخص کی طرح نیک اجر دیا جائے گا، برابر کا ثواب دیا جائے گا کیونکہ اس کی نیت درست تھی۔ دوسرا فرمایا کہ وہ بندہ جس کے پاس مال ہے لیکن اس نے مال کو ضائع کر دیا، مال کا خرچ جو کیا تو وہ غیر شرعی کاموں میں ناجائز طریقے پر اس کا استعمال کیا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ
اللہ نہ کرے یعنی کہ اس کی معاذ اللہ اس کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح ناجائز کاموں میں خرچ کرتا، فرمایا یہ بھی گناہ کے اندر اس کے برابر کا شریک ہے۔ نیت بہتر ہونی چاہیے، جو بھی بندہ کام کرے اس کے لیے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔